کہ سنت اتنی اعلیٰ ہے کہ جب جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مسلمان عمل کرتا ہے تو اس کی عادت عبادت بن جاتی ہے، دنیا کا کام دین بن جاتا ہے اور طبیعت کا تقاضا شریعت بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس طرح سنت پر عمل کرنے سے دنیا کا کام دین بن جاتا ہے، عادت والا کام عبادت بن جاتا ہے، طبیعت کا تقاضا شریعت بن جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی بدعت پر عمل کرتا ہے تو بدعت پر عمل کرنے سے عبادت بھی معصیت اور گناہ بن جاتی ہے، دین کا کام بھی دنیا بن جاتا ہے، شریعت کا کام بھی معصیت اور گناہ بن جاتا ہے۔ جس طرح سنت سے دنیا دین بنی ہے، بدعت کی وجہ سے دین دنیا بن جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں جس نے نئی چیز ایجاد کر دی، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ یاد رکھو یہ تعریف غلط ہے۔ اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو پھر آپ بھی بدعت ہے، میں بھی بدعت ہوں، کیونکہ نہ آپ حضور کے زمانے میں تھے نہ میں حضور کے زمانے میں تھا۔ سمجھ آئی نا بات؟ اگر ہر نئی چیز کو بدعت کہو گے تو پھر تمہارا وجود بھی بدعت ہے، پھر میرا وجود بھی بدعت ہے، کیونکہ میں بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، آپ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ پھر یہ گھڑی بھی بدعت ہے، پھر یہ لاؤڈ اسپیکر بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ پھر یہ لائٹ، ٹیوب لائٹ، یہ بلب، یہ پنکھے، یہ سب بدعت ہے۔ یہ ایئر کولر، ایئر کنڈیشن بدعت ہے، یہ بجلی بھی بدعت ہے، گیس بھی بدعت ہے، یہ شامیانے بھی بدعت ہے، یہ بانس بھی بدعت ہے، یہ بجلی کی تاریں بھی بدعت ہے، یہ تمام چیزیں پھر بدعت ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، حضور کے زمانے میں ریل گاڑی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کے زمانے میں کاریں اور بسیں نہیں تھی، حضور علیہ السلام کے زمانے میں پنکھے اور ہوائی جہاز نہیں تھے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بجلی اور گیس نہیں تھا۔ آج بجلی کے بغیر گزارا نہیں، گیس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھو، ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے، اپنی زبان سے کہو ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے۔ پھر بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں تو یہ کرسی بھی بدعت ہے، ایئر کنڈیشن بھی بدعت ہے۔ یہ تعریف نہیں ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے۔ بدعت ہر کچھ نئی چیز کو کہتے ہیں جو دین میں نئی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے دین میں نئی چیز اور شریعت میں نیا مسئلہ، دین میں نئی بات داخل کرنا، دین میں کسی نئے مسئلے کا اضافہ کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے۔ یہ کوٹیاں بنگلے میں سے بدعت ہو جائیں گے، دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنا، دین میں کوئی نئی بات داخل کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دین میں نیا مسئلہ پیدا کرنا اور دین بنا کر کسی نئے مسئلے کو پیش کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔
اور پھر جب دین میں کوئی نیا مسئلہ بنایا، اور میرے دوستوں جہاں اہل علم بھی موجود ہے، آپ لوگ بھی سمجھ لیجیے، دین کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ، شریعت کا حکم، وہ 4 چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم سے، کتاب اللہ سے۔ نمبر 2 سنت رسول اللہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ نمبر 3 امت کے علماء اور مجتہدین کا جس بات پر اتفاق ہو جائے، اجماع ہو جائے، اس سے دین کا مسئلہ نکلتا ہے۔ اور نمبر 3 صحیح قیاس اور عقل، جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہو، اس سے جو مسئلہ نکلے وہ دین کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ دین بنا کر پیش کیا جائے جو قرآن میں بھی نہیں، حضور علیہ السلام کی سنت میں بھی نہیں، اور امت کے اجماع میں بھی نہیں، اور صحیح قیاس سے بھی ثابت نہیں ہے، وہ دین کا مسئلہ نہیں کہلائے گا، وہ پھر بدعت کہلائے گا۔ سب سے پہلی دلیل قرآن، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اور اس کے بعد اجماع امت، اور اس کے بعد قیاس صحیح، جو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی اگر امت کے مجتہدین فقہا کسی مسئلے پر متفق ہو جائے۔ یہ بھی شریعت کا مسئلہ کہلائے گا، یہ بھی دین کہلائے گا، جو کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ گمراہی پر اکٹھے ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب بدعت کس کو کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں دین میں نیا مسئلہ، وہ مسئلہ جو قرآن سے ثابت نہیں، جو سنت سے ثابت نہیں، جو اجماع سے ثابت نہیں، جو صحیح قیاس سے ثابت نہیں، وہ نیا مسئلہ جو نہ قرآن میں ہے، نہ حضور کی سنت میں ہے، نہ اجماع میں ہے، نہ قیاس صحیح میں ہے، اس مسئلے کو بدعت کہتے ہیں۔ اور آسان لفظوں میں، عام لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہر وہ چیز وہ دین میں نہیں پیدا کی جائے اور دین میں نہیں داخل کی جائے، دین میں اضافہ کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور وہ گمراہی ہے، وہ گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، صرف یہ نہیں فرمایا من احدث، آگے کیا لگائی فی امرنا ھذا، جو ہمارے دین میں ایسی نئی بات داخل کرے گا ما لیس منہ، جو دین میں شامل نہیں، تو وہ رد، وہ اتار دی جائے گی، ریجیکٹ کر دی جائے گی، مسترد کر دی جائے گی، اسے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہوگی۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ سارے بولو، ہم نے دین کو سمجھنا ہے سوال و جواب سے۔ حضور علیہ السلام سوال کرتے تھے، صحابہ جواب دیتے تھے، کبھی صحابہ سوال کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے۔ اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ نے اپنے دین اسلام کو مکمل کیا ہے صحابہ کے سوالوں سے، میرے نبی کے جوابوں سے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ سوال کرتے، حضور جواب دیتے، کبھی حضور علیہ السلام سوال کرتے تھے، صحابہ جواب دیتے تھے۔ یہ سوال و جواب بھی حضور علیہ السلام اور صحابہ کی سنت ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بتائیے بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر نئی چیز کو، دین کے اندر نئی بات کو، اسلام میں نئی بات کو، شریعت میں نئی بات کو، شریعت کے اندر نئے مسئلے کو داخل کرنے کو، جو قرآن سے ثابت نہیں،
سنت سے ثابت نہیں، اجماع سے ثابت نہیں، قیاس صحیح سے ثابت نہیں، اور نیا مسئلہ پیدا کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے جس کے اندر آپ نے اس کو عبادت سمجھے، اس کو ثواب سمجھے، اس کو اجر سمجھے، نہ کرنے والے کو برا کہیں اور اپنے آپ کو ثواب والا کہیں، اس کو بدعت کہیں گے۔ اس بدعت کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے توجہ؟ سارے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز والی اذان کہاں سے شروع ہوتی تھی، کہاں ختم ہوتی تھی؟ آپ کے ہاں جو اذان ہوتی ہے وہ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے؟ سارے کہو، سارے اذان دے دو۔ اذان اللہ اکبر سے ختم کہاں ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر۔ اب اگر کوئی مسلمان حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے اذان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر اذان دے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اچھا کام، عظیم الشان کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے پیش نظر اگر کوئی کہے آج کے بعد میں جب اذان دوں گا، کوئی مؤذن کہے میں جب اذان دوں گا تو پہلے کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بتاؤ یہ اذان سنت ہوگی یا بدعت ہوگی؟ اونچی آواز سے سارے بولو، جو جواب دے ان کو سنتی بنا دے، اللہ ان سے راضی ہو جا۔ آپ بتائیے اس نے بدعت میں بسم اللہ پڑھی کوئی گناہ کا کام کیا؟ یاد رکھو بدعت یہ گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ والا کام نہیں ہوا کرتا، لیکن ہے وہ سب سے بڑا گناہ۔ اور تو بسم اللہ رہا ہے، لیکن اگر کوئی اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا یہ اذان سنت کہلائے گی یا یہ اذان بدعت کہلائے گی؟ اس نے تو بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ تو اچھی چیز ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ اور اگر کوئی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، درود پاک پڑھنے کے بعد اذان دے تو مجھے بتاؤ یہ اذان سنت ہوگی یا بدعت ہوگی؟ اور تم تو یہ تو نعرہ جو لگا رہا ہے، ہم تو پاکستان میں آپ کے نعروں کی آواز اور گونج ہم تک جانی چاہیے۔ آپ کی تو آواز چاٹگام میں نہیں جا رہی، آپ کی آواز اتنی تو ہو کہ ڈھاکہ تک جائے۔ نعرہ تکبیر، نہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، مجاہد کی طرح کہو نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے کہو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ اذان میں اضافہ ہے یا نہیں؟ یہ اذان میں اضافہ ہے یا نہیں؟ یہ اذان وہ اپنی طرف سے چیزیں بڑھا رہا کہ نہیں بڑھا رہا؟ یہ اذان جو شریعت کا مسئلہ اس میں اضافہ ہے، نئی بات داخل کر دی ہے، یہ سنت ہے یہ بدعت ہے؟ یہ بدعت ہے۔ جس نے اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھی، جس نے اذان سے پہلے درود پاک پڑھا پھر اذان دینا شروع کی، اس نے وہ اذان نہیں دی جو اذان حضور علیہ السلام کے سفر و حضر کے مؤذن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ اس نے وہ اذان نہیں دی جو مسجد قباء کے مؤذن سعد القرظ نے دی تھی۔ اس نے وہ اذان نہیں دی جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ اس نے وہ اذان نہیں دی جو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ اس نے وہ اذان نہیں دی جو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں
जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनी थी, उसे वो आजान नहीं थी जो खाना काबा और बैतुल्लाह से बुलंद हुई, उसे वो आजान नहीं थी जो मस्जिद नबवी से बुलंद हुई, उसे वो आजान नहीं थी जो अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हुई, और वो आजान नहीं थी जो उमर बिन खत्ताब के जमाने में भी दी गई, वो आजान नहीं थी जो उस्मान गनी के जमाने में दी गई, वो आजान नहीं थी जो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में दी गई, वो आजान नहीं थी जो खुलफाए राशिदीन के जमाने में दी गई, जो सहाबा के ताबईन के खैरुल कुरान के जमाने में दी गई। इसलिए मेरे नबी की आजान को नामुकम्मल नऊज़ुबिल्लाह कहा, अबू बकर की आजान को नामुकम्मल कहा, उमर की आजान को नामुकम्मल कहा। इसलिए इस आजान को हम कबूल नहीं कर सकते। ये आजान सुन्नत नहीं है, बिदअत है।